بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب الجہالہ۔ جس کو نافرمانی کے عواقب کا پتہ نہیں، وہ نافرمانی کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ ایک شخص صالح صالحین کے پاس آیا اور کہتا ہے میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، والعیاذ باللہ۔ کہا میں کچھ پوچھوں آپ سے؟ کہا پوچھیے۔ هل علمته القرآن؟ تم نے اسے قرآن سکھایا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته السنة؟ اللہ کے رسول کے فرامین اور سنت سکھائی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته اخلاق الصالحین؟ کیا صالحین کے اخلاق اور اخلاقی رویے تو نے اسے پڑھائے سکھائے؟ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں انبیاء، سکھائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فحسبك ثور فضرب، تو پھر اس بیل نے آپ کو ٹکریں ہی مارنی ہے، اس سانڈ نے اور کیا کرے گا؟ یہ خود تم نے تیار کیا۔ علم سکھاؤ، اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ، اور علم کے ساتھ ساتھ ادب و آداب سکھاؤ۔ بیٹا یہ ادب ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ علماء امت کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک جیسے، کہ 20 سال ہم صرف ادب ہی سیکھتے رہے۔ اور امام مالک کیا کہتے ہیں کہ شاید ہم علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں۔ آداب سکھائیے۔ جہالت یہ سبب ہے۔ دوسرا سبب، اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے؟ جب اس کی اچھی تربیت نہ ہو، اور اچھی تربیت کا جزو لا ينفق یہ ہے کہ اس کے لیے ماں اچھی ڈھونڈو۔ یہ ایک حساس زندگی کا فیز ہے جب آپ شادی کرتے ہیں۔ اس فیز کو ذرا بڑے ہی گہری نظر سے دیکھ کے حل کریں۔ میں شادی کس سے کر رہا ہوں؟ کون ہے؟ اس کے اثرات میری نسل پہ کیا مرتب ہونے والے ہیں؟ ایک وہ وقت تھا جب مائیں دودھ پلاتی باوضو ہو کے، ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اور ساتھ دعائیں جاری ہوتی، اللہم اجعلہ قائدا للامۃ الاسلامیہ، یا اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا۔ اللہم اجعلہ فقیہا حکیما، اللہ اس کو فقاہت عطا فرما، حکمت و دانائی والا بنا۔ اللہم اجعلہ قارئا وعالما، اللہ اس کو عالم اور قاری بنا۔ آج دودھ کس لیے ماں پلاتی ہے؟ اس کو دودھ پلاؤ یہ سو جائے جان چھوڑے، ظاہر بڑے ہو کے وہ سو ہی رہتے ہیں۔ نیک لوگ دعائیں کرتے تھے، یا اللہ بیٹا وہ دے جو امت کو جنت کی طرف لے جائے۔ آج دعائیں بھی نکلتی ہیں، کہتے ہیں اللہ بس چاند جیسا بیٹا دے دے، تو اللہ چاند جیسا بیٹا دے دیتے ہیں۔ چاند چونکہ رات کو ہی نکلتا ہے، دن تو نظر نہیں آتا، اس لیے یہ چاند بھی ساری رات فیس بک پہ نظر آتا ہے، صبح سارا دن سویا رہتا ہے۔ دعا اور اچھی بیوی یہ ذمہ داری ہے۔ سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے۔ کہا بلاؤ۔ بیٹا آ کے کہتا ہے سزا لینے کے لیے تیار ہوں، امنی یا امیر المؤمنین، مجھے امن دیجئے، میری بھی کچھ گزارش ہے۔ کہا بتائیے، انت آمن؟ کہا اس نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے۔ کہا آپ کے کون سے حق ہیں؟ کہا میرا حق یہ تھا کہ میری ماں کی نیک تلاش کرتا، اس نے رقص کرنے والی سے شادی کی ہے، میرا حق نہیں دیا۔ میرا حق یہ تھا کہ میرا نام بھی اچھا رکھتا، فسمانی جعلا، اس نے جعل نام رکھا ہے، اور جعل ایسے کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ کہا اس تیسرا حق بھی ادا نہیں کیا، اس کا حق تھا مجھے قرآن پڑھاتا۔ اس سے پوچھئے مجھے ایک دن بھی اس نے قرآن کی بات کہی؟ اس نے 3 حق نہیں دیے، تو میرے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میں تمیز سے پیش آؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ نافرمان اس وقت اولاد ہوتی ہے جب آپ اپنی بیوی کی سلیکشن میں غلطی کر جاتے ہیں، یہ نسلیں اس پہ قائم ہوتی ہیں۔ امام شافعی کون تھے؟ ماں نے ان کو یہ سب کچھ سکھایا، باپ تو نہیں تھا، یتیم۔ امام بخاری کی پرورش کس نے کی؟ ماں نے کی ہے۔
مائیں جن کے بارے میں کہنے والے نے سچ کہا تھا یہ تاریخ بنانے والی ہے، اللہ عز جلال سب کی ماؤں کی حفاظت فرمائے۔ نافرمانی ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، تربیت اچھی نہ ہو، ماں اچھی تلاش نہ کی جائے، اور اس وجہ سے بھی نافرمان اولاد ہوتی ہے۔ والدین جتنے مرضی نیک ہوں جب اپنی اولاد میں عدل و انصاف نہ کریں، جب عدل و انصاف پہ کینچی پھیری جاتی ہے، یہ بھی بیٹا ہے یہ بھی بیٹا ہے، اس سے زیادہ اس سے کم والدین کرتے ہیں، یہ نا انصافی، حسد، نفرت، بغض، عداوت اس بچے میں پیدا کرے گی، یہ کبھی بھی والدین کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ نفرت کرے گا۔ ظلم ہے جو والدین کرتے ہیں جس کا نتیجہ پھر انہیں بدتمیزی کا ملتا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو۔ یہاں کی شریعت نے یہاں تک کہہ دیا، یہ وراثت کا قانون ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے 2 حصے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ ہے۔ اگر زندگی میں آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بیٹی اور بیٹے کو برابر کریں۔ اور یہاں تو مسائل اس سے بھی آگے ہیں، 2 بیٹے ہیں، سلف تو یہاں تک خیال کرتے کہ اس بیٹے کو اگر چمکارا ہے، بوسہ دیا ہے، تو 1 سال بڑا ہوگا بیٹا، اس کو نہیں چمکارا، کہا نہیں اس کا حق ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی یہ پیار کرنا ہوگا تاکہ کسی قسم کی نفرت نہ پیدا ہو۔ یہ ایک الگ میئرز ہیں کہ آج میں کچھ سوچتا ہوں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں اس کے ساتھ ہی کرنا ہے، 4 سے 6 سے 8 سے 12 بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں نے بس اس کے نام اپنی زمین کر کے جانی ہے۔ جب آپ ظلم کر کے جائیں گے تو اولاد زندگی میں بھی آپ کی نہیں بنے گی اور بعد میں بھی آپ کے لیے نیکی کا کوئی ساز و سامان نہیں بنا سکتے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کیجیے۔ نافرمانی اسی اولاد میں آتی ہے، جب انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی اولاد پھر اس کی نافرمان بنتی ہے۔ جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو۔ یہ دار المکافات ہے اس معاملے میں دنیا ہی، ایک تو وہ اصل دار المکافات ہے قیامت کا دن، کچھ چیزیں نقداً اللہ یہاں بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے جتنی خدمت آپ اپنے والدین کی کریں گے آپ کی اولاد بھی اتنی خدمت گزار ہوگی۔ اولاد اس لیے بھی نافرمان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اور دعا نہیں پڑھتا، دعا پڑھ لے، لم یضرہ شیطان ابدا، شیطان اسے نقصان نہیں دے گا۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں اگر دعا نہ پڑھے؟ والدین کے نافرمان، برائیاں کرنے والا، جسم کے کسی اعضاء میں نقص۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، شیطان شریک ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن المبارک کے پاس ایک شخص آیا، بیٹا 6 ماہ کا ہو گیا ہے، تربیت کے بارے میں کچھ بتائیے، کہا لیٹ ہو گئے ہو۔ دعائیں تو شادی سے پہلے بھی کرتے ہیں، شادی کے بعد بھی کرتے ہیں، اولاد جب ہو تب بھی کرتے ہیں، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو بددعا نہ دو۔ اس سے بھی اولاد جو ہے نافرمان ہوتی ہے، اور اس سے بھی اولاد برائی پہ لگتی ہے۔ اگر غصہ آ ہی جائے تو شیخ سدیس کی والدہ کی دعا دے دیا کرو۔ آپ کے علم میں ہے نا، جب مہمان آئے تم نے مٹی ڈال دی تھی کھانے میں، تو خود بیان کرتے ہیں ماں نے غصے میں آ کے یہ کہا جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے، اللہ نے بنا دے، تو ایسی کو دعا دے دیا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ والدین جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اور روزے دار کی دعا اور مظلوم کی آہ۔ اشہد ان لا